حضر مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کے بعد ہم لوگوں نے الہاکم التکاثر کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم لوگ کل کے درس میں بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ آج ہم لوگ سورت کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس پر ڈسکس کرنے والے انشاءاللہ۔ یعنی سورت کے شروع میں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم لوگ اور مزید حرص اور لالچ کے درمیان اپنی زندگی کا بڑا وقت گزار دیتے ہو۔ یاد رکھنا تم لوگ جان لوگے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوگے اور پھر جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے، تب چل کر تمہیں یقین آ جائے گا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی تھیں۔ اور پھر اس آخری ٹکڑے میں آیت نمبر 8 ہے، آخری ٹکڑے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی سے اس کو عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جن کے بارے میں پوچھ سکتا ہے یا پوچھے گا۔ تو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ان گنت نعمتوں کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں جو ہماری ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، جن کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی عطا کردہ زندگی ہے اور صحت ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چاہے وہ 10 سال دیا ہو، 20 دیا ہو، 30 دیا ہو، 40 دیا ہو، 50 دیا ہو، جو بھی ہم کو اللہ زندگی عطا کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنا، کیوں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اگر آج ہم صبح ہماری ہوئی اور کل اسی صبح تک، آج فی الوقت 6 بج رہے ہیں ہمارے پاس، اس وقت ہمارے پاس 6 بج رہے ہیں، کل پھر صبح 6 بجے تک، کل صبح 6 بجے تک، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم کو 1440 منٹ ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ آج کی فجر کے بعد، آج کی 6 بجے سے لے کر کل صبح کی 6 بجے تک 1440 منٹس اللہ ہم کو اب دینے والا ہے۔ اب یہ آج کی فجر سے لے کر کل کی فجر تک یہ 1440 منٹس ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا، اور پھر اختیار بھی دیا، مجبور نے رکھا، اختیار دیا۔ تم چاہے تو ان 1440 منٹس کو صحیح معنی میں استعمال کر سکتے ہو، غلط معنی میں استعمال کر سکتے ہو، انجوائے کر سکتے ہو، اللہ کو یاد بھی کر سکتے ہو، تم جو چاہے کرو، مکمل اللہ اختیار دے دیا۔ تو یہ جو زندگی اللہ ہم کو ہر دن 1440 دیتے رہتا ہے، آج ہم کو دے دیا، کل فجر کے بعد پھر 1440 دینے والا ہے۔ تو یہ اس کو صحیح استعمال کوئی کر رہا ہے تو وہ آدمی اس کے بارے میں اس کا سوال اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے، اور صحت کس قدر بڑی نعمت ہے یہ صرف دواخانے کو جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور دواخانے میں بھی جو سرکاری دواخانے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، ان میں جانے سمجھ میں آتا ہے۔
اور ہم حیدرآباد میں رہ رہے ہیں تو خاص طور پر اگر ہم عثمانیہ کا اگر دورہ کرتے ہیں، کسی جنرل وہاں کا جو وارڈ ہے، ایک بار یہاں سے داخل ہو کے اس طرف سے اگر نکلتا سمجھو آپ، یعنی اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. کیسے کیسے مریض پڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بیماریاں ہیں، اور کیسی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. بیمار کتنا پریشان ہیں، اس کے متعلقین کتنے پریشان ہیں، اس کی بیوی ہے تو بیوی کتنی پریشان ہیں، اس کا شوہر ہے تو شوہر کس قدر پریشان ہیں، اگر ان کے بچے ہیں تو وہ کس قدر پریشان ہیں، اگر وہ کاروبار میں ہے تو وہ کاروبار کتنا متاثر ان کا ہوتا ہے. یہ صحت جو نعمت اللہ نے دے رکھا ہے نا، اس کی قدر تو دواخانے میں رہنے والا یا جانے والا ہی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. صحت ہم نے دیا، زندگی ہم نے دی، اس کی تم نے قدر کیسے کی، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری. صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا کھانا ہے، صحت مند رہنے کے لیے ورک آؤٹ کرنا ہے، واکنگ کرنا ہے، اور جو ہے خیر یہ سب باتیں مطلب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور ایک نعمت دے رکھی ہے، خاندان اور دوست احباب کی شکل میں ہم کو دے رکھی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. خاندان میں ہمارے سب سے زیادہ کام آنے والے ہمارے ماں باپ ہیں. شروع سے پیدائش سے لے کر مرے دم تک ہمارے ساتھ بے لوث کام آتے رہتے ہیں. دیکھو اللہ تعالی یعنی جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہے نا، ان کے لیے سپورٹنگ سسٹم بہت زیادہ سٹرونگ نہیں رکھا. ایک جو ہے مان لو فار ایگزامپل ایک بکری ہے، اوکے، ایک بکری پیدا ہوئی. پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے ماں کا دودھ ہو سکتا ہے 1 مہینہ پیے، 2 مہینے پیے، 3 مہینے پیے، ہو سکتا ہے 4 مہینے پی سکتی ہے. ایک 5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یہ بکری نہ اپنے بچے کو پہچان سکتی ہے، نہ بچہ اپنی ماں کو پہچان سکتا ہے. مطلب سپورٹ خلاص، نہ ماں کو بیٹے کا سپورٹ ہو سکتا، نہ بیٹے کو ماں کا سپورٹ ہو سکتا ہے. یہ بچہ آنے سے پہلے، اس سے پہلے ہو سکتا 10 بچے اس نے دیے ہوں گے بکری نے، لیکن پچھلے 10 بچوں سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے. دنیا کی ہر مخلوق ایسی ہی ہے. ایک شیر پیدا ہوا 6 مہینے کے بعد، وہ نہ ماں کو پہچان سکتا، نہ ماں اپنے بچے کو پہچان سکتی ہے. ہر مخلوق ایسی ہے. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، پیدائش سے لے کے اگر وہ 100 سال جی رہا ہے تو 100 سال تک بھی اس کا تعلق ہوتا ہے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے، اس کے پوتوں سے، اس کے نواسوں سے، اس کے بھائیوں سے، بہنوں سے. اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہے. یہ بہت بڑا سسٹم ہے، بے لوث ہے. بیوی زندگی بھر کام کرتے، ساتھ دیتی، ساتھ، لیکن کبھی سیلری، کیا بیوی کوئی سیلری دیتا ہے؟ نہیں. بچے مرے دم تک اپنے ماں کو ساتھ دیتے ہیں. بھائی مرے دم تک ساتھ دے سکتے ہیں. آج کل نہیں دے رہے وہ الگ بات ہے، لیکن دیں تو دے سکتے ہیں. خاندان جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوست احباب، یہ بھی بے لوث دوست ہمارے پاس ہونا چاہیے. بھائی میرے فیس بک میں مطلب 1 لاکھ روپے 1 لاکھ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، تو 1 لاکھ کیا دوست ہیں اس کے؟ نہیں، ایک بھی کام نہیں آنے والا ہے اس میں سے، ایک بھی کام نہیں آنے والا اس میں سے. تو جو دوست ریئل ہیں ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک بہت ہی اور بہت اچھا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اوکے، میرے ساتھ یہاں ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایک دوست بیٹھا ہوا ہے نا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ میں موبائل ہے.
میرے ہاتھ میں موبائل ہے. اب اکثر و بیشتر میں ان لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں جو میرے موبائل میں ٹچ رہتے ہیں, موبائل میں بات کرتے رہتے ہیں, جو کہ میرے کام آنے والے نہیں ہیں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرے ٹائم کا حقدار ہے, یہ میری باتوں کا حقدار ہے, یہ میرے وقت کا حقدار, یہ میرا حقدار ہے. لیکن آج بالکل الٹا ہے. جو دور ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنا جو ہے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, جو قریب ہوتا ہے اس کو ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں, جو ریئل میں کام آنے والا ہے. یہ سامنے بیٹھا ہوا نا, یہ ریئل میں کام آ سکتا ہے. دور بیٹھا ہوا ہے نا, وہ میرے کام آنے والا نہیں ہے ریئل میں دیکھا جائے تو. اور ہم ہمیشہ دور والوں کو ہی خوش کرنا چاہتے ہیں, جو قریب متعلقین انہوں خوش نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور جب دور والا خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جا رہے ہیں. بھئی قریب والے خوش کرے خوش ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوست, احباب, خاندان, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس کی ہمیں قدر کرنا ہے. ہم کوالٹی ٹائم دینا ہے ان لوگوں, کوالٹی ٹائم دینا ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے وہ خاندان کے ساتھ, بیوی ہے, بچہ ہے, ماں باپ ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایک دوست ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. کوالٹی ٹائم کو سمجھیں آپ, بس ایک منٹ کے اندر. کوالٹی ٹائم مطلب جب ہم بیٹھا ہوا ہوں تو میرا دھیان موبائل کی طرف نہیں جانا, ٹوٹلی ان کے ساتھ میں بزی ہو جاؤں, اس کو بولتے کوالٹی ٹائم. میں کسی کو کوالٹی ٹائم دے رہا ہوں یا دوں گا, مطلب بیٹھا ہوا ہوں تو میرا دھیان موبائل کی طرف بالکل نہیں جانا, صرف ان پر میرا دھیان رہنا, یہ ہے کوالٹی ٹائم. اگر یہ ایسا ہے تو سمجھو وہ کوالٹی ٹائم, دوست کو کوالٹی ٹائم دے رہا ہے, بیوی بچوں کو کوالٹی اور ٹائم دے رہا ہے, ماں باپ کو کوالٹی اور ٹائم دے رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے, دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مسلسل خالی باتیں ادھر کر رہا ہے, تو سمجھو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہا ہو. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے وہ آپ کو کوالٹی ٹائم نہیں دینا چاہ رہا ہے, ختم, نکل جاؤ, بیٹھنے کی ضرورت نہیں آپ اس کے پاس. دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مسلسل فون میں مصروف ہے اور آپ سے جسٹ ایسی باتیں کر رہا ہے, تو سمجھو وہ کوالٹی ٹائم آپ کو نہیں دے رہا ہے. آپ ایسی کر رہے ہیں تو آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہیں. کوالٹی ٹائم ان کو دینے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے تحفے ان کو دینا, یہ جب کام کرتے ہیں نا اچھے کام, ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا, ان کی سب کے سامنے تعریف کرنا, یہ ان کا حق ہے, یہ نعمت ہے. اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. لَتُسْأَلُنَّ عَنْ يَوْمَ النَّعِيمِ. زندگی کے بارے میں سوال, صحت کے بارے میں سوال, خاندان کے بارے میں سوال, دوست کے بارے میں سوال, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کے سوالات کو آسان بنائیں, اور ان کے جو حقوق ہیں یا اپنی زندگی کے جو حق ہے انہیں جتنا ہو سکے تھوڑا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.